اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں لیاقت علی میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکس ان لیاقت چینل کو. یوٹیوب پہ سرچ کریں باکس ان لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں. آج کی گہری بات آپ کے ساتھ. ایک آرمی چیف سے التجا کرنا کیا کسی بھی سابق وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے؟ اور یہ کہنا کہ جمہوریت کے لیے آپ آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں، کیا یہ جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف تو نہیں ہے؟ 15، 20 اور 30 دسمبر کی جو تاریخیں ہیں وہ آخر اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گئی اور ان تاریخوں کو کیا ہونے والا ہے؟ کیا ملک واقعی دیوالیہ ہو جائے گا؟ اس کے خطرات ہیں پاکستان میں یا کہ بالکل بھی نہیں ہیں؟ ان موضوع پہ بات کروں گا. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو لے کر بات کروں گا. تھوڑی سی اینڈ پہ رانا ثناء اللہ اور ارشد شریف کے حوالے سے ضرور بات کرنے کی میں کوشش کروں گا اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو. سب سے پہلے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی. صرف 5 دن پہلے میں نے پروگرام کیا تھا اور میں نے اس پہ بڑے واضح یہ الفاظ تھے میرے. میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جو بات میں کرتا ہوں میں ہمیشہ اس پر قائم رہتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی یہ کہے گی کہ پہلے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، اور چودھری پرویز لائی یہ کہیں گے کہ پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کیا جائے. کل خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اور ان کے ایک وزیر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سب سے پہلے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، اس کے بعد خیبر پختونخوا جو اسمبلی ہے اس کو تحلیل کیا جائے گا. اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ پرویز لائی پر اعتماد ہی پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی؟ حالانکہ چودھری پرویز لائی تو یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب جب آپ کہیں کہ میں اسمبلیوں کو تحلیل کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا سا ٹائم وہ مانگ رہے ہیں. وہ آپ سے ٹائم نہیں مانگ رہے، وہ آپ کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ اسمبلیوں کو ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا حالات ہو سکتے ہیں. کیا آپ اس طرح آزادانہ روزانہ پاکستانی قوم کا جو دماغ ہے اس کو خراب کر سکتے ہیں پاکستانی میڈیا پر بیٹھ کر، یا کہ اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی؟ اور آپ کی یہ جو نقل و حرکت ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو پابندی ہے اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بنی گالا کیوں نہیں جا رہے اور پنجاب میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں؟ اگر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا تو پھر آپ کو خیبر پختونخوا میں جا کر محصول ہونا پڑے گا، اور اگر دونوں اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے تو پھر آپ کو پہاڑوں پر اپنے ان دوستوں کے پاس جانا ہوگا جن کا بار بار آپ ذکر کرتے ہیں. کل آپ نے آرمی چیف جو کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے بڑے واضح الفاظ میں التجا کی اور کہا کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جمہوریت کے لیے، لیکن آپ ان کو کردار ادا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیں اور مجھے پروٹیکٹ کریں، اور جنرل عاصم منیر کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. وہ ایک بہترین جنرل ہیں اور انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کی سپورٹ کی ہے، اور جب وہ DGI تھے تو انہوں نے آپ کا کردار اور پنجاب حکومت کا جب کردار آپ کو دکھانے کی کوشش کی تو وہ آپ کو بہت زیادہ برا لگا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بار بار پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی توہین کرتے ہیں، اس قوم کی توہین کرتے ہیں جو دن رات آپ کے لیے پیچھے کھڑی ہے. جب آپ ایک کال پر لوگ آپ کے لیے سڑکوں سے باہر آتے ہیں، گھروں سے باہر آتے ہیں اور آپ کے لیے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، آپ اس احتجاج کی توہین کر رہے ہیں. آپ اس 22 کروڑ عوام کی بار بار توہین کر رہے ہیں. اگر یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ فوج کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ جی فوج کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ ان کی جو پیٹھ ہے اس پہ بھی چھرا گھونپتے ہیں. آپ نے جنرل باجوہ کے ساتھ جو کیا وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا نے دیکھا، اور کوئی بھی شخص جس کو اللہ نے عقل اور شعور دیا وہ آپ جیسے شخص کا دوبارہ سے اعتبار نہیں کرے گا. فوج نے یہ کوشش کی تھی کہ ایک تیسری جماعت اگر اس ملک میں کھڑی ہوتی ہے تو سیاسی جو پوزیشن ہے پاکستان کی وہ دنیا میں مستحکم ہو جائے گی، لیکن آپ نے صرف اپنی ذات کو آگے رکھا اور اپنی ذات کے لیے پاکستان کو آپ نے نیچے کر دیا. اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح سے بھی دیوالیہ ہو جائے. آپ بار بار سری لنکا کا ذکر کرتے ہیں. خدا نخواستہ اگر سری لنکا والا حال ہو گیا تو خان صاحب سب سے پہلے آپ کا گریبان ہوگا، کیونکہ صرف 3 سے 4 سالوں کے لیے آپ اس ملک پر مسلط ہوئے اور ملک میں دیوالیہ ہونے کی باتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کو دوسرا موقع مل گیا تو پھر آپ ملک کو دیوالیہ کر کے چھوڑیں گے. مجھے آج ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا وہ پرانا پروگرام یاد آ رہا ہے، مجھے حکیم سعید صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ واقعتاً ایک کرکٹر کو واقعتاً اس پاکستان کے خلاف اور اس 22 کروڑ عوام کے خلاف تیار تو نہیں کیا گیا. اس کے پیچھے آخر بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا کردار کیا ہے وہ کھل کر سامنے آنا چاہیے. ایک طرف آپ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ ڈونلڈ بلوم سے 2 گھنٹے ملاقات کرتے ہیں،
اور رجیم چینج کے بعد اگر سب سے زیادہ امداد کسی کو دی گئی ہے تو وہ خیبر پختونخوا حکومت کو دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، اور وہاں پر حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ یہ بڑے اہم سوال ہیں، ان پر اس قوم کو غور کرنا ہوگا اور لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ جب میں ایک بندے کی حکومت ہی چینج کر دیتا ہوں تو وہ بندہ آخر بار بار میرے دروازے پر کیوں آ رہا ہے۔ ایجنسیاں تک آپ نے ہائر کر کے رکھی ہیں، آپ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں، اور پاکستانی فوج، پاکستانی ایجنسیاں اور پاکستانی عوام اب آپ کو دیکھ چکے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں لاہور میں آپ کا جو حال ہو رہا ہے، چند 100 لوگ بھی نہیں، صرف 100 لوگ، 90 لوگ، 80 لوگ، اس سے زیادہ لوگ اب آپ کی کال پر اپنے گھروں سے باہر نہیں آ رہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان تحریک انصاف پر۔ اور اصل یہ وہ جھوٹ ہے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ آپ نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیا، ہمیں یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا، اور پھر آپ نے کیا، اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں میرا یا میری ٹیم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ مونچھوں سے پکڑنے والا بیان آپ نے نہیں تو اور کس نے دیا تھا؟ کسی ایجنسی نے نہیں دیا، کسی ادارے نے نہیں دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں رانا ثناء اللہ تمہیں جیل میں ڈالوں گا، اور پھر سزائے موت کی دفعات لگا کر اس کو جیل میں ڈالا، اور آج اللہ کا انصاف دیکھیں کہ 6 مہینے کے ٹرائل کے بعد آج وہ باعزت بری ہو گیا، اور 6 مہینے آپ نے اس کو جیل کی کوٹھلی میں بھی بند رکھا، جو ایک بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ کریں، آپ انصاف کریں جہاں پر انصاف کرنا بنتا ہے۔ آپ کو انصاف کرنا چاہیے توشہ خانہ پر، آپ کو فارغ فنڈنگ پر، اور اس $190 ملین کا انصاف آپ کو کرنا چاہیے، اور قوم کو جواب دینا چاہیے کہ یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں مجھ سے ہوئی۔ میں بڑے یقین اور بڑے وثوق سے آج آپ کو بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ان قریب خان صاحب کہیں گے کہ یہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو سارا کام بشرا بی بی نے کیا اور فراق گوگی نے کیا، اور کیونکہ میں پرائم منسٹر تھا اور وہ میری اہلیہ تھی تو اس لیے یہ جو سارا الزام ہے میرے پہ آ رہا ہے۔ ارشد شریف کے معاملے میں ضرور ایک چھوٹا سا انٹرویو دوستوں کو دینا چاہوں گا، میں اس پہ دوبارہ سے انشاءاللہ بہترین پروگرام کروں گا، اور اصل جو حقائق ہیں وہ میں دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ارشد شریف کے مرڈر کو لے کر ایک خواتین ہے، ایک عورت ہے جس کا کردار ان قریب سامنے آنے والا ہے۔ اس عورت کا اس معاملے میں کیا تعلق ہے، یا اس مرڈر کے ساتھ کیا اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ اور سب سے بڑا کہ ارشد شریف کو 25 کلومیٹر آگے ایک سنسان فارم ہاؤس میں لے کے جایا گیا، نہ کہ اس کو 25 کلومیٹر اس طرف لے کے جایا جاتا جہاں پر کوئی ہاسپٹل ہوتا۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں۔ پاکستان کو اس وقت ایک یکجہتی اور ایک مضبوطی کی ضرورت ہے، اور وہ صرف اور صرف عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور عوام کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ سیاست اپنی جگہ، لیکن ملک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ پاکستان زندہ باد، میری دار پائندہ باد۔ السلام علیکم۔